تو خان صاحب اپنے جلسوں میں ایسے چادر اوڑا کرتے تھے اور عمران خان صاحب محمود اچکزئی کی نقل اتارتے تھے، ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور آج وہی ان کے صدارتی امیدوار ہیں۔ اس کو مکافات عمل کہیں یا سیاست کا ایک نیا باب کہہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ کل وزیر اعظم کا الیکشن بھی ہو جائے گا۔ صدارتی الیکشن میں بڑا سخت مقابلہ ہو گیا۔ آصف زرداری کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی آ گئے ہیں۔ اب کیا بنے گا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو عمر ایوب ہیں، انہیں کس سخت سوال کا پارلیمنٹ میں سامنا کرنا پڑا، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ اور سب سے آخر میں ناظرین آپ کو بتاؤں گا، جو مجھے سورسز سے خبر ملی ہے، کامران ٹیسوری کی چھٹی، سندھ کا نیا گورنر کون ہوگا، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ناظرین میں آتا ہوں، صدارتی الیکشن پہ آ جاتے ہیں، پہلے پرائم منسٹر کے الیکشن پہ آ جاتے ہیں۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں کاغذات جمع ہو گئے ہیں، منظور بھی ہو گئے ہیں۔ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں، حکمران اتحاد پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم، مسلم لیگ، کاف، استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں، اور ان کے مقابلے میں عمر ایوب صاحب سیکرٹری جنرل تحریک انصاف، وہ امیدوار ہیں۔ سیکرٹری اسمبلی طاہر حسن کے پاس انہوں نے کاغذات جمع کرا دیے اپنے اپنے، میں وہاں موجود تھا ناظرین۔ اور سنی اتحاد کونسل جو ہے، جس کو کہا جاتا ہے، اسد قیصر ہوں، علی محمد خان، عامر ڈوگر اور عمر ایوب خود بھی موجود تھے، لطیف کھوسہ بھی موجود تھے، انہوں نے کاغذات اپنے جمع کرائے، اور بعد میں اسپیکر صاحب کے کمرے میں اسکروٹنی ہوئی۔ کچھ اعتراض کیا تھا انہوں نے، پی ٹی آئی والوں نے، یا سنی اتحاد کونسل کہہ لیں، تو وہ مسترد ہو گیا۔ اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جمہوری عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو ایوان ہے، یہ 336 ارکان پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے 342 ہوتے تھے، فاٹا کے مرجر ہونے سے پہلے۔ اب 172 کی بجائے وزیر اعظم کو 169 ووٹ چاہیے، اور 2018 میں عمران خان صاحب 173 یا 74 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے تھے۔ پھر جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے پی ڈی ایم میں پہلے عدم اعتماد کے بعد، وہ بھی بڑی مشکل سے بنے تھے، اور 173-74 ووٹ ان کو بھی ملے تھے۔ اور ابھی جو میری معلومات ہیں، جو اندازہ ہے کہ شہباز شریف کو 201 یا 200 سے ایک آدھ کم ووٹ ملے گا، اور عمر ایوب کو 90 ووٹ ملیں گے۔ کیونکہ یہ میں اس بیس پہ بات کر رہا ہوں ناظرین، یہاں کوئی فارم 45 47 والا معاملہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا معاملہ ہے، ایم این ایز نے ووٹ دینا ہے۔ اسپیکر کے الیکشن میں ایاز صادق صاحب نے 199 ووٹ حاصل کیے، اور عامر ڈوگر نے 91 ووٹ حاصل کیے۔ تو لہٰذا اسی بیس پہ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ عمر ایوب صاحب آج وہاں آئے جب کاغذات جمع کرانے، تو ایک صحافی ہیں، انہوں نے بڑا سخت سوال کیا ان سے، اور ان کے دادا ایوب خان صاحب کا ذکر چھیڑ دیا، اور کہا کہ آپ کے دادا نے مارشل لا لگایا، سب سے پہلی دھاندلی کا آغاز اس ملک میں فاطمہ جناح کے خلاف آپ کے دادا نے کیا، اور آج آپ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ تو اس پر عمر ایوب نے مختصراً جواب دیا کہ ریکارڈ درست کر لیں، سکندر مرزا نے مارشل لا لگایا تھا، میرے دادا نے نہیں لگایا تھا۔ یہ تو ان کا ورشن ہے۔ عمر ایوب صاحب سے میری بھی گفتگو آج ہوئی بڑی اچھی۔ تو دوسرا جو معاملہ ہے، یہ آج سوال ہوا
بیرسٹر غور سے، اسد قیصر سے، عمر ایوب سے، کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ جو ہیں الیکشن کے تمام پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں، اسپیکر کا الیکشن، ڈپٹی اسپیکر کا، پرائم منسٹر کا، پریزیڈنٹ کا، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے نتائج مان لیے ہیں اور قانونی جواز آپ فراہم کر رہے ہیں اس حکومت کو۔ تو انہوں نے کہا ہمارا احتجاج جاری رہے گا، یہ ان کا ورژن ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے صدر کا الیکشن ہو رہا ہے اور جناب آصف زرداری دوسری مرتبہ صدر بننے کا ان کا امکان ہے۔ پھر آگے ہیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب، امیدوار ہیں۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے کہ مجھے ووٹ دے دیں، میرا تعلق ہے۔ ناظرین، حال ہی میں جو بلوچستان میں الیکشن ہوا، یعنی 8 فروری کا الیکشن ہے، تو محمود خان اچکزئی اور جے یو آئی کا آپس میں اتحاد تھا، اسی طرح جے یو آئی کا اختر مینگل، بی این پی مینگل کے ساتھ اتحاد تھا۔ یہ آپس میں اتحاد کر کے یہ تینوں رہنما قومی اسمبلی میں پہنچے ہیں، مولانا صاحب بھی پہنچے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، ایک زمانہ تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے تھے، عمران خان صاحب کے بارے میں الزام تراشی کرتے تھے کہ یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور بھی بہت سی باتیں کرتے تھے۔ اور 8 فروری کے الیکشن کے نتائج کے بعد پی ٹی آئی تیسری چوتھی مرتبہ ان کے گھر جا چکی ہے مولانا صاحب کے۔ مولانا صاحب اسی موقف پر ہیں جو پی ٹی آئی کا موقف ہے الیکشن میں دھاندلی کا۔ اور میں یاد کرانا چاہوں گا، میرے پاس وہ چادر نہیں ہے ابھی محمود خان اچکزئی والی، ڈرنے کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، محمود خان اچکزئی نے اس وقت دھرنے کی مخالفت کی تھی، کیونکہ اس دھرنے کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے چند افراد سپورٹ کر رہے تھے، اور محمود خان اچکزئی ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیتے آئے ہیں، ان کی سیاست کا یہ تسلسل ہے۔ تو خان صاحب اپنے جلسوں میں ایسے چادر اوڑا کرتے تھے اور عمران خان صاحب محمود اچکزئی کی نقل اتارتے تھے، ان کی تضحیک کیا کرتے تھے، اور آج وہی ان کے صدارتی امیدوار ہیں۔ اس کو مکافات عمل کہیں یا سیاست کا ایک نیا باب کہہ لیں، کیونکہ ایک وقت تھا شیخ رشید کو وہ کہتے تھے میں اپنا چپڑاسی بھی نہیں لگاؤں گا، پھر اس کو اور تو اور وزیر داخلہ لگایا اپنا، یہ تو۔ اور شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے، ایسے مائک پھینکتے تھے کہ آصف زرداری کو میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ اب آصف زرداری اور شہباز شریف بھائی بھائی ہیں، سیاست ہے، لہذا بیان بازی جب بھی سیاسی رہنما کریں تو انہیں ایک حدود کے اندر رہنا چاہیے، اور صحافیوں کو بھی کسی سیاسی رہنما پہ تنقید کرتے ہوئے اپنی حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اور میری تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے عزت و احترام سے اگر کسی کی غلط پالیسی ہے اس پہ میں تنقید کرتا ہوں، اور احترام سے ہر سیاسی رہنما کا نام لیتا ہوں، صاحب کہتا ہوں، اور میں نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے، مجھے نہیں یاد پڑتا۔ بہرحال یہ تو سیاست میں ہے۔ اب محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ امیدوار ہیں۔ کل اچکزئی صاحب نے ایک تقریر کی، ان کا موقف ہے۔ 1990 کی اسمبلی میں نے اسی طرح کی ان کی تقریر سنی، 1997 کی اسمبلی میں نے اسی طرح سنی، 2002 کی اسمبلی میں نے ان کی اسی طرح کی تقریر سنی۔ آلموسٹ تھوڑا بہت فرق ہوگا الفاظ کا، اسمبلی کا ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے، لائبریری میں جا کے چیک کیا جا سکتا ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے ناظرین وہاں۔ 2008 کی اسمبلی میں وہ نہیں تھے، پھر 2013 کی اسمبلی میں وہ خود تھے، اسی طرح کی تقریر کیا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، اور وہ اسمبلی تو ان کے لیے بہت فائدہ مند تھی، جس پہ خان صاحب ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے کہ ان کے ایک بھائی گورنر تھے بلوچستان کے، ایک بھائی سمد صاحب صوبائی وزیر تھے، اور ان کے رشتہ دار اسمبلیوں کا حصہ تھے، تو اقتدار انہوں نے پورا وہ والا انجوائے کیا تھا۔
اب وہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کرائی، یہ کیا وہ کیا. ٹھیک ہے، ان کا موقف ہے، تو پارلیمنٹ میں لے آئیں، ایک قرارداد لے آئیں اور ایک پارلیمانی کمیشن بنا دیں. فضل الرحمان صاحب کو چیئرمین بنا دیں، پی ٹی آئی بھی ان کو سپورٹ کر دے، پارلیمانی کمیشن بنا دیں، کمیٹی بنا دیں کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے اور آئندہ کے لیے کیا کرنا ہے، کوئی راستہ اپنائیں. اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کوئی راستہ اپنانا چاہیے. بہرحال یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا معاملہ ہے وہ. اور اب دیکھتے ہیں، اب سرفراز بگٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان بن گئے ہیں. مولانا صاحب نے وہاں اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا، اور جو میرے معلومات ہیں جے یو آئی بلوچستان کہہ رہی ہے اپنی مرکزی قیادت کو کہ انہیں بلوچستان حکومت میں شامل ہونے کا موقع دیا جائے. صدارتی الیکشن کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں ناظرین. اس کا الیکٹورل کالج ہوتا ہے قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں. یہ آئین کے آرٹیکل 44(1) کے تحت صدر جو ہے 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے، اور عارف علوی صاحب 5 سال سے زیادہ لگا گئے کیونکہ الیکٹورل کالج نہیں تھا، الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے رہے مختلف وجوہات پہ. یہ ایک معاملہ ہے. بہرحال آصف زرداری کا فی الحال پلڑا بھاری لگ رہا ہے. بلوچستان اسمبلی میں وہ میکسیمم ووٹ ان کو ملیں گے، اور بلوچستان اسمبلی کا ایک ووٹ پنجاب اسمبلی کے تقریباً 28 یا 32 ووٹوں کے برابر ہوتا ہے. یہ ایک فارمولہ الیکشن کمیشن کا سیٹ ہوا ہوا ہے. ناظرین آخری بات میں کرتا چلوں، سندھ میں گورنرشپ کا معاملہ کیا ہے. ایم کیو ایم نے کل ڈپٹی اسپیکر کے لیے تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، صدارت کے لیے بھی ووٹ دیں گے. میں نے آج خورشید شاہ صاحب سے پوچھا تھا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ ایم کیو ایم ووٹ دے گی. اب گورنر کون بنے گا؟ کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے. ختم اس سینس میں کہ ایم کیو ایم کی قیادت بھی نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ گورنر رہے، اور پیپلز پارٹی نے شرط رکھی ہوئی ہے کہ نون لیگ کا گورنر ہونا چاہیے. تو مجھے ایک مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ ایک معروف ٹی وی کی کمپیئر تھیں، ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں، وہ خوش بخش شجاعت صاحبہ، وہ سندھ کی گورنر ہو سکتی ہیں، اور یہ بات زیر غور ہے. اس حوالے سے جو چیزیں ہیں حتمی شکل ان کو اس وقت دی جائے گی جب وزیر اعظم حلف اٹھا لیں گے اور صدر کا الیکشن بھی ہو جائے گا. وزیر اعظم کا حلف ناظرین پیر کو ایوان صدر میں ہوگا، اور ڈاکٹر عارف علوی رضامند ہیں شہباز شریف سے حلف لینے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد میجر کوئی ان کی ذمہ داری نہیں رہ جائے گی. تو یہ صورتحال تھی نئے گورنر سندھ کے حوالے سے. میں نے کہا ناظرین کو آخر میں آگاہ کرتا چلوں کہ خوش بخش شجاعت جو ہیں وہ گورنر سندھ ہو سکتی ہیں. وہ بڑی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. ٹی وی میں بہت عرصہ انہوں نے کمپیئرنگ کی، پھر سیاسی زندگی بھی ان کی ایم کیو ایم میں آئی، اور ایک نیوٹرل شخصیت کے طور پہ انہیں جانا پہچانا جاتا ہے. اور کامران ٹیسوری صاحب جو انداز اپنائے ہوئے ہیں فیصل واڈا کی طرز کا، تو لگتا ہے کہ ان کی اننگ کا خاتمہ ہونے والا ہے. ناظرین انشاءاللہ کل پرائم منسٹر کے الیکشن کے بعد میں فوری طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.